اس عورت کے فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ غسل دیتے ہوئے مدینہ کی ایک عورت نے عورت کی میت کی ران پر ہاتھ رکھتے ہوئے یہ الفاظ کہہ دیے۔ یہ کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ڈھیل دی ہوئی رسی کو کھینچ لیا۔ اس عورت کا انتقال مدینہ کی ایک چھوٹی سی بستی میں ہوا تھا، اور غسل کے دوران جو ہی غسل دینے والی ایک عورت نے یہ الفاظ کہے تو اس کا ہاتھ میت کی ران کے ساتھ ہی چپک گیا، اور چپکنے کی قوت اس قدر زیادہ تھی کہ وہ عورت اپنا ہاتھ کھینچتی تو میت بھی ساتھ ہی کھینچ جاتی، مگر ہاتھ نہ چھوٹتا تھا۔ جنازے کا وقت قریب آ رہا تھا، اس کا ہاتھ میت کی ران کے ساتھ چپک چکا تھا اور بہت کوشش کے باوجود الگ نہیں ہو رہا تھا۔ کافی عورتوں نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر کھینچا بھی، غرض جو ممکن تھا وہ سب کیا گیا، مگر سب بے سود رہا۔ دن گزر گیا، رات بھی ہو گئی، حتیٰ کہ دوسرا دن بھی گزر گیا اور دوسری رات بھی، لیکن ہاتھ ران سے جدا نہ ہو سکا۔ میت سے بدبو آنا شروع ہو گئی اور اس کے پاس ٹھہرنا بیٹھنا تک مشکل ہو گیا۔ پھر مولوی اور قاری صاحبان اور تمام اسلامی طبقے کی مشاورت کے بعد یہ طے ہوا کہ اس عورت کا ہاتھ کاٹ کر میت سے جدا کر دیا جائے اور میت کو اس کے ہاتھ سمیت دفن کر دیا جائے، مگر اس فیصلہ کو عورت اور اس کے خاندان والوں نے یہ کہہ کر رد کر دیا کہ ہم اپنے خاندان کی عورت کو معذور نہیں کر سکتے، لہذا ہمیں یہ فیصلہ بالکل بھی قبول نہیں۔ دوسری صورت یہ بتائی گئی کہ میت کے جسم کا وہ حصہ کاٹ دیا جائے اور ہاتھ کو آزاد کر کے میت کو دفنا دیا جائے، مگر یہ بھی بے سود رہا، کیونکہ اس بار میت کے گھر والوں نے یہ اعتراض اٹھایا کہ ہم اپنی میت کی یہ توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ اس دور میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ قاضی تھے۔ جب بات امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تک جا پہنچی اور ان سے درخواست کی گئی کہ اس کیس کا فیصلہ کیا جائے، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ میت والے گھر گئے اور صورتحال بھانپ کر اس عورت سے پوچھا، اے عورت، کیا تم نے غسل کے دوران اس عورت کے بارے میں کوئی بات کی تھی؟ عورت نے سارا قصہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو سنا دیا اور بتایا کہ اس نے غسل کے دوران باقی عورتوں کو بتایا کہ اس عورت کے فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے مزید پوچھا کہ کیا تمہارے پاس اس الزام کو ثابت کرنے کے لیے کوئی گواہ موجود ہے؟ عورت نے کہا کہ اس کے پاس کوئی گواہ موجود نہیں۔ امام مالک نے پھر پوچھا، کیا اس عورت نے اپنی زندگی میں اس بات کا تجھ سے کوئی تذکرہ کیا تھا؟ تو جواب ملا، نہیں۔ تو امام مالک نے فوری حکم صادر کیا کہ اس عورت نے چونکہ میت پر تہمت لگائی ہے، لہذا اس کو حد مقررہ کے مطابق 80 کوڑے مارے جائیں۔ جب اس عورت کو پورے 80 کوڑے مارے گئے تو اس کا ہاتھ میت سے جدا ہو گیا۔ دوستو، تہمت اور غیبت ایسی برائیاں ہیں جو ہمارے معاشرے میں عام ہیں۔ ہمیں ہر ممکن کوشش کر کے ان برائیوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ اگر دنیا میں ہم ان کوڑوں اور سزاؤں سے بچ گئے تو آخرت تو پھر منتظر ہے ہی۔ اللہ تعالی ہمیں ان برائیوں سے اپنی پناہ میں رکھے۔